السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ قصور کے اندر موجود ہیں، بلے شاہ کے شہر کے اندر ہم موجود ہیں، اور آج ہم جس حلقے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آج کل نیوز کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ یہاں سے اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو اس کا پرانا حلقہ نمبر تھا، وہ تھا 138 این 138، اور اس کے جو علاقے ہیں وہ ہیں رادھا کشن، کوٹ رادھا کشن، اور جو قصور تحصیل ہے اس کے بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر آتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں سے میاں شہباز شریف کا الیکشن لڑنا جو ہے وہ قصور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ڈسٹرکٹ قصور جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے۔ یہاں سے بڑے مارجن سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار جو ہیں وہ پچھلے 2018 کے الیکشن کے اندر جیتتے آئے ہیں، اور اس حلقے سے بھی جو لیڈ تھی لاسٹ ٹائم الیکشن کے اندر، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے، انہوں نے اچھی خاصی لیڈ سے جو ہے وہ پی ٹی اے کے جو امیدوار تھے ان کو یہاں پہ شکست دی تھی۔ تو جو پارٹی کے بڑے لیڈران ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو الیکشن، اگر وہ اپنے الیکشن حلقے کو چھوڑ کے کسی اور حلقے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے حلقے کا انتخاب کیا جائے جہاں سے جو جیت کا مارجن ہو وہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ہم نے لاسٹ الیکشن کے اندر بھی دیکھا، میاں شہباز شریف نے کراچی سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، ڈی جی خان سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، آل دو کہ وہاں سے ہار گئے، لیکن کیونکہ کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ حلقے ہیں وہاں سے الیکشن میں حصہ لے، لیکن یہ جو حلقہ اس دفعہ جو انہوں نے انتخاب کیا ہے، یہ حلقہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا۔ یہاں پہ بڑے عرصے سے جو ہیں وہ جیتتے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیٹ کو نکال جائیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے، جب کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں تو مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے انہوں نے بھی بڑا زبردست یہاں پہ جو ہے وہ فائٹ کیا، اور انہوں نے یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ ووٹ یہاں سے لیا اس حلقے کے اندر، کیونکہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے ہمیں کافی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملکوں کا حلقہ کہلاتا ہے۔ ملک احمد خان جو ہیں وہ اسی حلقے سے ہیں، پی پی کے جو یہاں پہ حلقہ ہے وہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک سعید احمد خان ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن کے اندر یہاں سے ون کیا۔ یہاں سے جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، جو این اے کا الیکشن ہوا تھا، وہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے رشید احمد خان، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے، اور انہوں نے تقریباً 1,09,000 جو ہیں وہ ووٹ یہاں سے لیے، اور ایک واضح اکثریت سے جو ہے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کے جو مقابلے کے اندر تھے، جو قریب ترین امیدوار تھے، وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے راشد طفیل میو۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 78,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے۔ بڑا زبردست مقابلہ کیا، حالانکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو قصور کو جو ہے مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر اتنے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے لے کے جانا جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک آزاد امیدوار بھی تھے، داؤد انیس قریشی، انہوں نے یہاں سے تقریباً جو ہے وہ 18,000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ یہاں سے لیے، اور عمران علی ملک وہ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے یہاں پہ، انہوں نے تقریباً 16,000 کے قریب یہاں سے ووٹ دیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ علامہ ابتسام ظہیر الہی بھی جو تھے 2018 کے الیکشن کے اندر امیدوار تھے، اور انہوں نے تقریباً 13,000 کے قریب ووٹ لیے۔ تو یہ امیدوار تھے جو کہ 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور اب اگر ہم 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار، جیسے میں نے اپنے وی لاگ کے اندر سٹارٹ میں بتایا، وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ یہاں سے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی طرف سے یہاں پہ دو امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تو ان کے پرانے امیدوار ہیں راشد طفیل صاحب، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا اچھا خاصا یہاں پہ اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹ بینک یہاں پہ ہے، انہوں نے اچھا مقابلہ بھی یہاں پہ کیا۔ اور دوسرے جو یہاں پہ امیدوار ہیں وہ ہیں پروفیسر سردار محمد ڈوگر، یہ بھی اس دفعہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کو یہاں پہ ٹکٹ دے۔ ڈوگر فیملی میں سے جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ بنائی تھی، تو ہاشم ڈوگر جو صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے، وہ جو ہیں اس ڈوگر فیملی میں سے ہی ہیں، لیکن کیونکہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، آئی پی پی میں جا چکے ہیں، تو اس دفعہ امید کافی ہے کہ جو ٹکٹ ہے وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ
راشد طفیل صاحب کو ہی دے گی، کیونکہ وہ آلریڈی الیکشن لڑ چکے ہیں، اچھا خاصا ووٹ بھی لے چکے ہیں، اور انہوں نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی، پارٹی کے اندر موجود رہے۔ آل دو کہ سردار محمد ڈوگر بھی پارٹی کے اندر موجود رہے، انہوں نے پارٹی کو خیر بات نہیں کہا، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو زیادہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ راشد طفیل ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن کے اندر بھی علامہ ابتسام الہی جو ہے وہ یہاں پہ امیدوار تھے، اور انہوں نے تقریباً 13-14 ہزار جو ہے وہ قریب یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جو مذہبی ووٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ہر حلقے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر ہم علامہ ابتسام الہی کی اپنی شخصیت کی بھی بات کریں تو وہ بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ مذہبی شخصیت ہیں، ان کا ایک اپنا تشخص ہے، اور عوام جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی ہے، تو ان کا بھی اپنا ووٹ بینک بھی جو یہاں پہ کافی سارا موجود ہے۔ تو یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ پہلے جو انہوں نے ووٹ لیے تھے وہ اس سے جو ہے وہ بہتر پوزیشن کے اندر اس دفعہ موجود ہیں، اور وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ اچھے خاصے ووٹ یہاں سے لیں گے۔ تو اب یہاں سے جو امیدوار، اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو ظاہری بات ایک بڑا نام ہے یہاں پہ امیدوار ہیں، اور اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا جو دوسرے امیدواران ہیں پارٹیز کے لیے۔ ظاہری بات ہے کافی ایج ہے، ایک پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور جو فریلی جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن کمپین بھی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ دیتی ہے جو راشد طفیل صاحب ہیں، تو مقابلہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر یہاں سے بڑا زبردست دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے جو سردار محمد ڈوگر ہیں وہ بھی اگر ان کی حمایت کرتے ہیں اور وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کسی پی پی کے حلقے کے اندر، تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ اچھا دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ان کا دونوں کا ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، دونوں کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، دونوں کا اپنا ووٹ بینک ہے، تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے، دونوں بازید رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ووٹ تقسیم ہوگا۔ پھر جو جیت کے امکان ہے، ظاہری بات ہے آلریڈی شہباز شریف صاحب جو یہاں پہ فیورٹ ہیں، مضبوط امیدوار ہیں، تو پھر یہاں پہ جو مقابلہ ہے پھر وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اگر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدواران ہیں مل کے لڑتے ہیں تو یہاں پہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا، ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی قیادت ہے وہ پی ٹی اے کی قیادت جو ہے وہ یہاں پہ کیا فیصلہ لیتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کو یہاں سے میرے چینل سے ملتی رہے۔